خود جائیں، جا کر دیکھیں دکانوں سے، سب سے مہنگی پینٹ اور وہ شرٹ خود پھٹی ہوئی ہم پہن رہے ہیں جی، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا کہ وقت آئے گا لوگ فقراء کا لباس پہنیں گے، اللہ نے سب بھی دیا ہوگا تو فقیر بن جائیں گے، ہے نا؟ کٹ والے کپڑے پہن جائے۔ اب میں کہتا ہوں دوسروں کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پر ہم چانٹے نہیں مار رہے، جوتے مار رہے ہیں۔ چانٹے اور چیز ہے نا، بڑوں کی مثال ہے نا کہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پر ہم جوتا، پلیت جوتا مار رہے ہیں اپنے منہ پر۔ نہ لباس میں ہم نبی کے، نہ وضع میں، نہ قطع میں۔ پھر کہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کرے، اللہ ہمارے ملکوں پر رحمت کرے، یہ کبھی ہوا ہے؟ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم نبی کا نام آئے اگر آپ درود شریف نہ پڑھیں آپ پر لعنت پڑے، یہ یاد رکھیں۔ جو نبی کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، جبرائیل نے کہا اس پر لعنت، نبی نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس نبی کی امت ہیں تو رحمتیں مانگتے ہیں کہ غیروں کے طریقے اپنا کر، ہمارا مذہب تو آفاقی مذہب ہے، یہ تو ڈائریکٹ آسمان سے آیا ہے، جو کائنات کا مالک ہے اس نے ہمیں دیا ہے۔ باقی ادیان جو ہیں وہ تو ہم خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود سب سے ذلیل ترین جو امت اس وقت ہے، کاش ہم نبی کے امتی ہوتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امتوں کی سردار ہے، ہاں جی۔ اور سردار امت کا حال دیکھیں، نہ کسی جن پر بس چل رہا ہے، نہ کسی کافر مشرک پر بس چل رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، یا ہو نا بندہ جھگیوں میں رہتا ہو، کھانے کو نہ ہو تو بے بس ہے، مال بھی ہے، ملک بھی ہیں، عیسائیوں یہودیوں سے زیادہ ملک ہے ہمارے پاس، یہودیوں کے پاس ایک ملک ہے، 54 ملک ہیں ہمارے، 62% ربڑ ہمارے پاس ہے، ربڑ 3 دن کی پروڈکٹ روک دیں، گاڑیاں چلنی بند ہو جائیں، ٹائر ہی نہ ملے لوگوں کو، ہاں جی۔ میٹھے پانی کا سمندر ہمارے پاس، میٹھے پانی ہمارے پاس، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان کے پاس، دنیا کا، پھر بھی ٹماٹر ہندو سے لے رہا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم رحمان سے تغافل کرو گے، اللہ سے غفلت کرو گے، اللہ کہتا ہے میں تمہاری معیشت تنگ کروں گا۔ آج ہماری معیشت تنگ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے، اوپر سے برکت آتی ہے، رحمتیں آتی ہیں اوپر سے۔ یہ کفران نعمت کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اتنی بڑی نعمت کہ جہاں اس کا پاؤں آ جائے وہاں رحمتیں نازل ہو جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج امت کا یہ حال ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، نہ جو چاہے اس کی بیٹی اٹھا کے لے جائے، جو چاہے اس کے بیٹے اٹھا کے لے جائے، جو چاہے کتنا، ایک یہاں مارو تو آسیہ کا ہوا تھا نا، یا جو بھی ہے اس کا قانونی معاملہ، کتنے شور ڈلا، آج کتنے مرے ہمارے بھائی، 50 سے زیادہ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ ہے کوئی تمہارے پوچھنے والا؟ ہے کوئی ایسا کچھ ان کو خوف ہے؟ اس کو ذلت کہتے ہیں نا، کیونکہ جب ہم اللہ رسول کی عزت کریں گے تو پھر اللہ ہماری بھی عزت کرے گا، کروائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یہ ہے کہ نبی کی بات مانیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے چلائیں، ہاں جی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، بڑا اچھے وہ مقالے میں تھے، وہ دوست کو کہتا ہے بھئی میں گاڑی میں آج پانی ڈلواؤں گا، اس نے بولا بے وقوف، پانی سے بھی کبھی گاڑی چلی ہے؟ کہتے یار وہ لیکوڈ ہے نا، تو پٹرول بھی لیکوڈ ہے، تو میں پانی ڈالوں گا؟ کہتا بے وقوف انجن خراب ہو جائے گا۔ کہتا پھر میں ایسا کرتا ہوں ایک ٹائر اتار دیتا ہوں۔ کہتا یار تیرا دماغ خراب ہے، 3 ٹائروں سے بھی گاڑی چلے گی؟ کہتا اچھا میں دروازے اتار دیتا ہوں۔ سارا اس طرح کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں چلے گی گاڑی، تو کہتا ہے تیری یہ لائف اور گائیڈ کرنے والا تجھے اللہ،
اور یہ تو اس سے ہٹ کے جو چاہے چلائے، تیرے ہاتھ تیری مرضی کے مطابق چلیں، تیری آنکھیں تیری مرضی کے مطابق، تو بولے پھر میری گاڑی صحیح طریقے سے چلے اور میں منزل پہ پہنچ جاؤں، نہیں ہوتا۔ ہم یورپ جائیں نا آپ، تو آپ کو نا وہیں ایئرپورٹ سے بھی مل جائیں گے میٹرو کارڈ مل جائیں گے، اس میں ساری ڈائریکشنیں ہوتی ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے آپ اپنی منزل پہ پہنچنے میں، ہیں جی ہے نا؟ تو ہمیں گائیڈ کرنے والا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بھیجنے والا کائنات کا مالک، اس کے باوجود ہمیں منزل نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے منزل دنیا کو بنا دیا۔ ہماری منزل جو ہے نا، ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے آخرت۔ دنیا ضرورت ہے، کہیں نہیں اسلام تمہیں روکتا ترقی کرنے سے، تعلیم حاصل کرنے سے۔ وہ کہتا ہے ادھر صحیح کرے گا تو آگے تیری صحیح ہوگی، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کہ نہیں؟ تو میرا بھائی یہ لباس سے بات شروع ہوئی نا، تو یہ روکو لوگوں کو، اللہ کا واسطہ ہے، بلغوا انی ولو آیا، یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جس کو ایک بات کا پتہ ہے وہ آگے پہنچائے۔ ہم کندھے اچکتے ہیں نا، سانوں کی لگے، پھر ہمارا وہ حال ہوگا کہ نیچے والے پانی مانگ رہے ہیں اوپر والوں سے، وہ نہیں دیتے تو پیاس سے انہوں نے کیسے کرنا ہے؟ اب وہ نیچے ہی سوراخ کریں گے نا، تو جب شپ میں کشتی میں سوراخ ہوگا نا نیچے، پھر نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے۔ اس امت کا کام یہ تھا، قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، تم تمام انسانوں سے منفرد ہو، اخرجت للناس، علیحدہ کیسے نظر آتا ہے بندہ؟ وضاحت سے نا، ہے نا؟ آج میری آپ کی پہچان کیا ہے؟ کوئی پہچان نہیں۔ کفر اپنے کفر پہ اتنا پکا ہے، سکھ ہے نا، سکھ، اس کا مذہب کفر پہ ہے نا، تو وہ جرنل بھی بنتا ہے تو وہ پگڑی پہنتا ہے، پوری فوج کا ڈسپلن علیحدہ، وہ کہتا ہے نہیں میں تو پگڑی پہنوں گا۔ تمہارے ملک میں لاہور میں ایک وارڈرن ہے سکھ، ہیں جی، اس نے پگڑی منظور کروائی ہوئی ہے، اتنی غیرت ہے ان کے اندر اپنے مذہب کی، مودی ہے نا، کہ یہیں سے لگتا ہے سکھ یا مسلمان، بن سور کے آتا ہے کہ میں دور سے پکا نظر آؤں میں ہندو ہوں، وہ زرد لباس پہنتا ہے، وہ اپنی پہچان رکھتا ہے نا۔ تو یہ تو ہمیں حکم ہے، ہمیں تو ٹکے کی نوکری ملتی ہے تو ہم اپنی وضع قطعی چینج کر دیتے ہیں، نہ ہم لباس سے لگتے ہیں محمدی، نہ شکل سے، نہ کہیں اور، نہ گھر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی جب تک ہم اللہ کے دین کو نہیں اپنائیں گے ہمیں عزت نہیں ملے۔ اللہ کہتا ہے میں اور قومیں لے آؤں گا، تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گا، میں اور قومیں لے آؤں گا۔ یہ حدیث بھی ہے، قرآن کی ایک آیت کا مفہوم بھی ہے۔ اب وہی حال ہو رہا ہے، جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں جی، جو وہ کام کر رہے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں، ہمیں کیا قدر، قرآن کی قدر کیا ہمیں، سنت کی قدر کیا ہمیں۔ تو میرا بھائی اللہ تعالی ہماری اصلاح کر دے، اصلاح بھی اللہ ان کی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے راہ دکھاتا ہے۔ یہ جو بیماریاں، یہ مصیبتیں لیے گھومتے ہیں نا آپ، یہ دو نفلوں کی مار ہے۔ وہ رب جو تیری رگے یاد کے قریب ہے، تجھے اس سے بھی دور کر دیا۔ کیسے شعبد بازوں نے کہا کہ نہ اللہ تمہاری سنے گا اس مرے ہوئے بابے کی وجہ سے، اس قبر والے کو جا کر بول، وہ پھر سنے گا۔ تو وہ کہتا ہے میں تیری رگے حیات کے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
اے میرے پیغمبر جب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے میں اللہ کیا ہوں کہاں ہوں تو انہیں کہو کیونکہ تو حق کہتا ہے، تو جو کہتا ہے میری طرف سے کہتا ہے، تیری زبان سے کبھی غلط کچھ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہہ دے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ دوسری آیت کہتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگ حیات کے قریب ہوں۔ اور تجھے کیسے دور کیا جاتا ہے؟ ایک بندہ شعبدہ دکھاتا ہے، شعبدے بازی کہتے ہیں جھوٹ کو، اور جھوٹے پر کیا ہوتا ہے؟ لعنت ہوتی ہے نا۔ اگر یہاں بیٹھ کر میں ڈرامہ کروں گا تو مجھ پر لعنت ہوئے گی نا۔ میں اگر کوئی ڈرامہ دکھاؤں گا کہ ان لوگوں کا ایمان مجھ پر بن جائے کہ میں بڑا پہنچا ہوں، میں بڑی کرنی والا ہوں، تو اس کے لیے شعبدہ دکھاؤں گا جس کو تم لوگوں نے مشہور کیا ہوا کرامتیں۔ یہی ہے نا جی، ولی کی کرامت ہے، کیا کر دیں جی وہ رومال پکڑ دے، چاڑ دے، تویز کٹ دیں۔ مداری کیا کرتے ہیں روڈوں پہ؟ ایسے کرتا ہے، ہاتھ میں پیسے آ جاتے ہیں، ڈبہ بھر جاتا ہے ٹھیپوں کا، ٹوپی سے کبوتر نکالنے شروع کر دیتا ہے، اتنا سا کاغذ کھاتا ہے، منہ سے اتنا بڑا طوطا نکال دیتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے نا، وہ ولی ہے۔ یہی یہ کرتے ہیں، جو روڈ پہ کرے وہ مداری، جو بڑے ہوٹل میں کرے وہ میجک مین، جو گدی پہ کرے وہ ولی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ ہے جھوٹ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، چاہے کوئی پیر کرے چاہے کوئی عام کرے۔ ایک پروفیشنل ہے جس کا بیچارے کا کام یہ ہے، اس نے اپنی روزی یہ بنائی ہوئی ہے۔ میں مذہب کے نام پر لوگوں سے ڈرامہ کروں، یہ مصیبت زدہ ہے۔ میرے پاس کون آیا؟ آپ میں سے کون مجھے جانتا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ کوئی نہ کوئی تو تکلیف ہے نا۔ اب میں آگے سے ڈرامے شروع کر دوں، ایک چٹکی بجاؤں اور یہ کہوں کہ بس میں سب کچھ ہوں۔ میرے بھائی عقل کا نہ خون لے لو۔ جب یہ اتنا پہنچا ہوتا تو یہ مشہوریاں نہ کراتا، پھر اشتہار نہ دیتا، لاکھوں کروڑوں کے بینر نہ لگاتا، وہی لاکھوں کروڑوں غریبوں کو دے دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت، مجھے ڈر ہے کہ میری امت کہیں چھوٹے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ یہ تو ریاکاری میں آ گیا سارا کچھ۔ اپنے منہ سے بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں سرکار بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تم میں سے اللہ کا دشمن کون ہے یہ بتائیں؟ ولی کا معنی سمجھو، ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی دوست ہے نا۔ تو تم میں سے اللہ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ ہم اللہ کے سب ولی ہیں، بن سکتے ہیں اور ہیں انشاءاللہ۔ صرف 2 نفل پڑھ کے توبہ مانگ لیں، اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم قرآن میں گارنٹی ہے کہ صرف تو استغفار پڑھ لے، توبہ کر لے، عمل صالح کر۔ سورہ فرقان 70 نمبر آیت ہے۔ جس نے توبہ کی، اللہ پر ایمان لایا۔ ایمان لانا کیا ہے؟ یہ میرا اللہ پہ ایمان ہے، سب کچھ کرتا جا رہا ہوں، اللہ پہ ایمان ہے۔ یہ ایمان تھوڑی ہے۔ ایمان کہتے ہیں جیسے رمضان میں نا، میں ایک دلیل دے کر سمجھانے لگا ہوں۔ عام طور پہ بھی ہم وضو کرتے ہیں 5-6 مرتبہ، جب بھی نماز پڑھتے ہیں یا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو عام نارمل کلی کرتے ہیں۔ تو جب رمضان ہوتا ہے تو اس میں کئی بار تھوکتے ہیں، کئی بار جب کلی کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں تو اس پر ایسے زبان کو کر کے نا کہ کہیں پانی کا ذرہ نہ اندر چلا جائے، ہے نا۔ اس کو بھائی کہتے ہیں ایمان۔ جھوٹ بولتے ہوئے بھی میری یہ کیفیت ہے، کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے میری یہ کیفیت بنتی ہے۔ یہاں یہ شرط ہے، جس نے توبہ کی پھر مجھ پر ایمان لایا۔ ایمان یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن مجھ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے انہوں آنکھ مار کے مذاق کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا اس کو، پھر میں نے کہا تھا دیکھ جس کو بتا رہا ہوں دیکھ۔ کہتے ہیں نا اللہ کے قرآن میں ہے نا کہ یہ کہے گا اللہ ہائے میرے بد نصیبی، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔
یہ بھی لکھا ہوا اللہ وَلَوْ تَرَىٰ أَنِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ اللہ جو سنتے تھے آج میں نے دیکھ لیا، یہ تو قرآن میں صحیح لکھا ہوا تھا، اللہ آپ بھیج دے ایک بار۔ اللہ کہے گا نہیں، ختم۔ اس کو ایمان کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَلِمَنْ